انسان کی صحبت کیسی ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ انسان کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس کے پاس علم ہے، دینی علم، دین پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس جائیں اور اچھی اچھی باتیں سیکھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ انسان کے کردار پہ، اخلاق پہ، چال ڈھال پہ، رہن سہن پہ بڑا اثر پڑتا ہے اس کی صحبت پہ۔ کہتی ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، یعنی کہ جیسا انسان کو دوست ملے گا ویسا ہی انسان بن جائے گا۔ اگر کسی کا دوست بے حیا ہے تو وہ بے حیا ہو جائے گا، اگر کسی کا دوست نمازی ہے تو وہ اس کو نماز کی طرف لائے گا۔ کبھی نہ کبھی اس کا دوست اس کو کامیاب ہو جائے گا نماز کی طرف لانے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کے ساتھ گزاریں۔ ایک دفعہ بغداد شہر کے اندر، شہر کے بیچوں بیچ ایک عورت نے اڈا کھول لیا تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر جناب شہنشاہ بغداد حضور قبلہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عرض کی، یا حضور یہ معاملہ بڑا خراب ہے، شہر کے بیچوں بیچ عورت نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے تو ہمارے نوجوان خراب ہو جائیں گے اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کچھ کریں۔ تو آپ نے کیا آپ نے مسلح اٹھایا اور اس عورت کے دروازے کے آگے مسلح رکھا اور بیٹھ گئے۔ اب جو بندہ آتا تھا دیکھتا کہ آگے شیخ بیٹھے ہیں، شرمندگی کے مارے وہ واپس چلا جاتا۔ ایسا چلتا رہا، رات ہو گئی۔ جب اس عورت کو کوئی گاہک فراہم نہ ہوا تو اس عورت نے کہا کہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس بابے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ آئی، عورت آگے بڑھی، اس نے ہاتھ جوڑے، کہتی آپ کو کچھ چاہیے تو آپ وہ لے لیں مگر آپ میرے دروازے سے اٹھ جائیں۔ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بھی ایک گاہک ہوں، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم پیسوں کے لیے کام کرتی ہو نا، میں بھی پیسے تمہیں دے رہا ہوں۔ کہتی کہ آپ کریں گے؟ کہتی ہاں میں پیسے دوں گا، آپ کو پیسے ادا کروں گا۔ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو پیسے دیے جتنے اس نے مانگے اس رات کے لیے۔ اب عورت کہتی ہے کہ یہ بابا کیا کرے گا، کیا نہ کرے گا۔ اب حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں نے پیسے ادا کیے ہیں، اب جو میں کہوں گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا، جو میں کروں گا۔ کہتی کرنا کیا ہے؟ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے عورت وضو کر۔ اب عورت کہتی ہے کہ وضو ہوتا کیا ہے، وضو کیسے کرتے ہیں؟ حضور شہنشاہ بغداد نے کہا کہ جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے تم کرتی جاؤ۔ تو آپ نے وضو کروایا، مصلی پھر بچھایا اور مصلی کے اوپر جب 2 رکعت نماز ادا کی، نماز اب پہلی رکعت تھی، پہلی رکعت کے جب رکوع میں گئے تو حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، یا رب العالمین، جہاں تک اس عورت کو لانا یہ جنید کا کام تھا، اب اس کے دل کے اندر ایمان کا پودا بونا تمہارا کام ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے جنید اگر تم نے اتنا کام کر دیا ہے تو تمہارا رب بھی تمہیں مایوس نہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی روشنی سے سرفراز فرما دیا۔ میں کہتا ہوں کہ صحبت سے بڑا زیادہ اثر پڑتا ہے لوگوں کی زندگی میں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے چنگیارے پین ہزاراں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جنج دکان عطاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔